جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کنور چیمہ، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شکیل چودھری صاحب. ایکڈیمک ہیں، اسکالر ہیں، تھنکر ہیں، بہت آؤٹ آف دا باکس ہمیشہ بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آج شکیل چودھری صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کی میں نے ان سے کہ ٹائم دیں اور بات کرنا چاہتا ہوں. شکیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے بہت بہت شکریہ سر. Thank you for this generous introduction. تھینک یو سر. شکیل صاحب، ہم نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان پچھلے پرائم منسٹر مودی پچھلے 11 سال سے پاور میں ہیں، اور تب سے لے کے اب تک حالات بہتر نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے، اٹس آلویز ٹو سائڈ، دونوں ایک سائڈ سے تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھارت اکیلا ہر چیز میں وہ جو ہے وہ کر رہا ہے. دا پوائنٹ یہاں پہ جو میں آپ سے ڈسکس آج بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب تمام راستے یا تمام ایوینیوز آف کنورسیشن ٹاکس ختم ہو چکے ہیں، یا کہ یو بلیو دیٹ دیر از اے اسٹل ہوپ؟ کیونکہ ابھی فار ایگزامپل یہ کہنا جی کہ ملٹری اٹیچیز واپس آ جائیں، جنگ ہے، ہر جگہ پہ بات نہیں کرنی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈو یو تھنک دیر آر اسٹل سم ایوینیوز ویئر وی کین ٹاک، اسٹل دیر از اے ہوپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از نو ہوپ؟ چیمہ صاحب، میرا خیال ہے کہ امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ امید کا دروازہ ہمیں نہیں بند کرنا چاہیے، کسی کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے آپ نے کہا، میری اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ رہی ہے مین سٹریم سے ہٹ کے، جس کو آپ کہہ لیں ایک ڈسینٹنگ پرسپیکٹو ہے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوگا کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیریس ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اپنا خود کا تنقیدی جائزہ بھی لینا پڑے گا، جس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں، سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم کسی نہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مناظرہ بازی کریں گے، کوئی انڈین آ جائے تو ہم نے یہ نہیں ماننا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، چڑھائی کر دینی ہے، اور جو آپس میں بھی ہم مان لیتے ہیں بات، وہ بھی ہم نے وہاں نہیں ماننی. تو ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھیے کہ جب وہ آتے ہیں انڈین پاکستانی، تو وہ انویریبلی اٹ ڈسینڈز انٹو اے شاؤٹنگ میچ. تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اور جو بھی ایشوز ہیں ان پہ رسپیکٹفل طریقے سے ڈسکشن اور ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور میں آپ کی مثال بھی کئی لوگوں کو میں دیتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی پوزیشن بڑی ایوالو کی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. سو دیٹ از دا ریزلٹ آف انٹریکشن کے بغیر جو ہے نا، آپ کے ذہن میں بالکل ڈفرنٹ طرح کے خیالات ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا، ڈونٹ انٹروڈیوس می ٹو دیٹ پرسن بیکاز آئی وانٹ ٹو کیپ ہیٹنگ ہم. تو جب آپ جانیں گے نہیں کسی کو، دوسرے کو انسان نہیں سمجھیں گے، تو آپ جو ہے یو ول اسیوم دا ورسٹ. کوئی آپ پازیٹو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وی جج اوور اینیمیز ہارشلی اینڈ وی جج اوور فرینڈس چیریٹیبلی. ایک ہی بات ہو، لیکن ہم اس کو ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر اپنے مخالف کو بھی، بلکہ دشمن کا لفظ تو یوز نہیں کرنا چاہیے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہیں. دشمن تو تب آپ بنتے ہیں when you are in a state of war. otherwise you can say adversary, you can say opponent, whatever. تو ایک تو ہم لینگویج تھوڑی سی ہمیں احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. اور جیسے ہم یوز کرتے ہیں جینوسائیڈ کا لفظ، وی یوز دیٹ ویری لبرلی، کہ جی انڈیا میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو لینگویج ہے، اس کو بہت احتیاط سے ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جینوسائیڈ ہوتا کیا ہے، کیا نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں، تھوڑا سا ہمیں سیلف ریفلیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کی ڈبیٹ سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں، وہ اگر مین سٹریم میڈیا پہ ہوں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں. بالکل، یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چودھری صاحب، چیزیں نارملائز کیسے بھارت اور پاکستان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل ابھی جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کرن تھاپو کو انٹرویو دیا، انڈیا اور پاکستان میں دونوں طرف سے بات کلیئر ہے. انڈیا کہتا ہے جی کہ پہلے جی دہشت گردی پہ بات ہوگی، کشمیر پہ، آزاد کشمیر پہ جسے وہ پی او کی کہتے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور مطلب ہم نے کسی پہ نہیں بات کرنی. پاکستان کہتا ہے جی 370-35 اے کو ریووک کرو. 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا اس میں شکیل صاحب، دیر از نو انٹرنیشنل پلیئر وچ کین کم اینڈ آسک کہ جی آئیں بات کریں. تو بات چلے گی کیسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات نہ کرنا بھی، یا یہ ایوینیو تلاش نہ کرنا بھی تو بھی ایک چیلنج ہے بہت بڑا؟ اس میں آپ تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لوں. یہ جو امریکی صدر ہر روز کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے میڈیشن کروائی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، اور میں اور بھی کروا سکتا ہوں.
تو isn't this a window of opportunity آپ سمجھتے ہیں، یا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انڈیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سو اٹ شوڈ ناٹ بی این آپشن ایون؟ چیمہ صاحب میرا خیال ہے کہ باہر کے ممالک یا باہر کے لیڈرز کے انوالو ہونے سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے اینڈ پہ کلیئرٹی چاہیے ہے کہ ہم کن شرائط پہ ہم انڈیا کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہوگی. ہمیں ایک اپنے اندر جو ہے کلیئرٹی لانی ہوگی. اپنے میڈیا میں ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں. اب جیسے آپ کے علم میں ہے کہ باجوہ صاحب نے ایک پیس نیگوشیٹ کیا تھا انڈیا کے ساتھ، اور وہ عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اس وقت اگر عمران خان یہ کہتے کہ جناب 2-3 مہینے ہمیں دے دیں، ہم اپنے میڈیا کو کھولتے ہیں، پرنٹ بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، اور اوپن ڈیبیٹ کرواتے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں اس میں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، تاکہ کوئی کنسنسس بن سکے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اب کشمیر کا مسئلہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، ہماری جگلر وین ہے. اس پہ ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے کیا ہیں اور اس کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جیسے 65 کی جنگ کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایوب خان اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ کشمیر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب میں کشمیر کے لیے پاکستان کو کبھی داؤ پہ نہیں لگاؤں گا. تو ایک کلیئرٹی کی ہمیں ضرورت ہے. پھر کئی دفعہ میں نے کوٹ کیا، ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ تھے ایم بی نقوی، اور کراچی میں وہ رہتے تھے. تو انہوں نے آئی تھنک اٹ واز جولائی ایشو آف ہیرلڈ، جولائی 88، اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دا بیسٹ آف اینیمیز، جس میں انہوں نے لکھا کہ 65 کی جنگ کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا، اور وہ ہم نے جنگ کی تھی کشمیر حاصل کرنے کے لیے. کشمیر ہمیں نہیں ملا، ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ انف از انف، وی شوڈ موو آن. قومیں جو ہیں وہ موو آن کرتی ہیں، دے ڈونٹ ریمین اسٹک ان دا پاسٹ. تو ہماری کسی گورنمنٹ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اتنا ویژن نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے انف از انف. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے تعلقات قائم کرتے تو ہمیں فائدہ ہوتا. تو ہم اسی میں پھنسے رہے. بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا شملہ کے موقع پہ کہ جی ختم کریں اس ایشو کو اور سٹیٹس کو ایکسپٹ کریں، جو آپ کے پاس ہے آپ رکھیں، جو ہمارے پاس ہے ہم رکھیں. تو کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ، کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، پبلک اوپینین کو میں تیار کروں گا تو پھر مے بی وی کین اگری آن سم تھنگ along دوز لائنس. لیکن وہاں پہ پھر پبلک اوپینین وہ تیار نہیں کر پائے، جو بھی حالات رہے. تو ہمیں اپنے اندر ایک کلیئرٹی لانی ہوگی کہ کشمیر کے لیے، کشمیر ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا ہم اس کے لیے نیوکلیئر جنگ کے لیے بھی تیار ہیں؟ مجید نظامی صاحب کہا کرتے تھے، جو نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے اور نواز شریف کے کافی کلوز تھے، ان کو ایک دفعہ صدر بنانے کی بھی پیشکش کی تھی نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے، تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جی کشمیر کے لیے ہمیں نیوکلیئر بم استعمال کرنا چاہیے. اور خود ان کی بڑی فونڈ وش تھی، بڑی دلی خواہش تھی کہ مجھے ایک نیوکلیئر میزائل پہ باندھ کے انڈیا پہ گرا دیا جائے. اور ان کو کوئی ایکسٹریمسٹ بھی نہیں کہتا، ان کو لوگ یہی کہتے ہیں بڑے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ تھے، بڑے جی گرو تھے، وہ امام صحافت تھے. تو اس طرح کے لوگ ہمارے جو ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر کے لیے ہمیں ایٹم بم چلا دینا چاہیے، دے ڈونٹ تھنک آف دا کانسیکوینسز. تو ہمیں اپنے اندر ایک کلیئرٹی لانی ہوگی کہ ہم کشمیر پہ کس طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اگر تو یہی ہے کہ بھئی یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، جب تک ہمارے اطمینان کے مطابق یہ حل نہیں کرو گے تو یہ اٹھ کھڑکا ایسے ہی رہے گا. تو پھر تو کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ بات کہیں آگے بڑھے گی. چور صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بات تو کشمیر سے بھی اب آگے نکل گئی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس وقت، بات فار ایگزامپل کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، امیڈیٹلی انڈین میڈیا ریچ ٹو دا کنکلوژن پاکستان نے کروایا. اب آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر سے انڈیا کے اندر ایک انوائرمنٹ بلڈ کیا گیا ہے کہ نہیں جناب ہم نے پاکستان سے بات ہی نہیں کرنی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ غریب ہیں، یہ کٹورا لے کے گھومتے ہیں، یہ بھوکے ہیں، یہ ننگے ہیں، ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا اس بہت ترقی سے اوپر جا رہا ہے اور پاکستان بہت نیچے جا رہا ہے. سو دو یہ جو چیزیں ڈرا کی جا رہی ہیں، بیکاز آپ کو اس چیز سے بھی تھوڑا سا ہوگا کہ کیا جو انڈیا کا جو رائز ہے، یا انڈیا کی جو فارن پالیسی کا رائز ہے، یا انڈیا کا جو گلوبل ایکسیپٹنس ہے، وہ پاکستان کی ڈکلائن بھی ہے.
سو دو چیزیں ہیں. سو وہ the more they have to show the that India is growing, even equally they have to show that Pakistan is going down. تو یہ جو نیریٹو ہے جس میں انڈین سوسائٹی اینڈ میڈیا بہت آگے جا چکے ہیں, اینڈ دی انکمبنٹ پولیٹیکل ڈسپینسیشن از ناٹ ریڈی ایون ٹو نارملائز دی ڈسکورس ود ان انڈیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا چیمہ صاحب, اس پہ مجھے بڑا ایک یاد آ رہا ہے ڈاکٹر تنویر احمد خان کا ایک کوٹ. سری لنکا میں ایک میٹنگ تھی, آئی تھنک اٹ واز 99, تو اس میں بھی گیا ہوا تھا. ڈاکٹر تنویر احمد خان جو فورن سیکرٹری رہے, ہمارے ایمبیسڈر رہے, وہ تھے. ایون جنرل جہانگیر کرامت بھی تھے. تو اس میں انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی. ہی واز اے ہارڈ لائن ایمبیسڈر, لیکن یہ بہت ہی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایمبیسڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہیڈ آفس کو لکھے کہ جی دی ہوسٹس آر بینگ بلڈی مائنڈیڈ, یعنی ان کوآپریٹو, ڈیفیکلٹ. اس کا کام یہ ہے کہ وائی آر دا ہوسٹ بینگ بلڈی مائنڈیڈ, یہ ایکسپلین کرنا اپنے ہیڈ آفس کو. تو اسی طرح سے ہمارے میڈیا کو بھی یہ سمجھانا چاہیے عوام کو کہ اگر انڈیا میں یہ فیلنگ پائی جاتی ہے تو کیوں پائی جاتی ہے. تو انفارچونیٹلی وہ ہمیں کمی نظر آتی ہے. تو انڈینز کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پیس نیگوسیشنز کر کے دیکھ لیے, بڑے اوورچرز کر کے دیکھ لیے, لیکن ہمیں ادھر سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. تو ہمیں ادھر سے ہمیشہ نقصان دہ باتیں سننے کو ملی, نقصان ہی پہنچا. اب دیکھیے ہمیں کانگریس بڑی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے. منموہن سنگھ کو ہم کہتے ہیں جی ہی واز اے مین آف پیس. تو بھائی ممبئی کس دور میں ہوا تھا؟ منموہن سنگھ واز دا پرائم منسٹر. سو اس کے بعد اب دیکھیے ایون نریندر مودی, ہی کیم ٹو لاہور, اور ان کے جو دوست تھے, احباب تھے, پولیٹیکل ایڈوائزر, ان کے مشورے کے اگینسٹ وہ آئے کہ آپ کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو نقصان پہنچے گا پاکستان جانے سے. لیکن ہی ٹک دا رسک. اس کا ہم نے کیسے رسپونڈ کیا؟ ایک تو پٹھان کوٹ ہو گیا, اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے کشمیر کے الیکشنز میں جا کے نعرہ لگا دیا مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. تو یہ تو سیریسنس کا لیول ہے ہمارے ہاں کہ ہم ایک اپرچونٹی کو, ایک اچھی اپرچونٹی تھی وہ, اس کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کر دیا, سیاست کی نظر کر دیا. تو سر یہ ہمیں جب تک ہم انٹروسپیکشن نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ کوئی حل نہیں نکلنے والا, چاہے ٹرمپ آ جائے یا کوئی اور آ جائے, nothing is going to change. اب دیکھیے ہمارے میڈیا جو ہے, اردو اخبارات کیا لکھتے ہیں جب بھی ذکر کرتے ہیں انڈیا کا, وہ یہ لکھنا ڈیوٹی سمجھتے ہیں, پیٹریوٹک اور ریلیجس ڈیوٹی, کہ جی ازلی دشمن مکار دشمن. what kind of language is that؟ اور پھر سیریسنس یہ بھی دیکھیے کہ 25 کروڑ کے اس ملک میں جہاں پہ ہمیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے کہ جی انڈیا از ایگزسٹینشل تھریٹ, بڑا ہی مشکل سا لفظ ہے یہ, جس کو وجودی خطرہ اردو میں کہا جاتا ہے. تو بھائی ایک بھی ایکڈیمک ریسرچر نہیں ہے آپ کے پاس, ایکڈیمک اسپیشلسٹ نہیں ہے انڈیا پہ, جس کو میڈیا یہ سمجھتا ہو کہ بھائی ہم نے انڈیا کا یہ ایشو ڈسکس کرنا ہے, اس کو بلا لو. کتنے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, تو کیوں نہیں ہم یہ ڈیولپ ہونے دیتے؟ اس لیے کہ جو ہمارا ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس کو آ کے وہ کہیں کنٹراڈکٹ نہ کر دے. ہمیں تو پروپیگنڈا چاہیے, ڈومیننٹ نیریٹو کی سپریمیسی چاہیے کہ لوگ اس کو بس بلیو کر لیں, وہ فیکچولی ایکوریٹ ہو نہ ہو. سو آج مجھے بتائیے کہ کتنے ہمارے اسکالرز ہیں جو انڈیا کی 28 ریاستوں کے نام بھی لے سکتے ہیں. ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, ہارون رشید صاحب ہیں, بلکہ ایک دفعہ وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے بڑے اعتماد سے کہ انڈیا کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو حبیب اکرم جو ان کے ساتھ تھے, کو ہوسٹ تھے, اس نے کہا سر 40 ضلع ہوں گے, 40 ریاستیں نہیں ہوں گی. کہتے ہیں نہیں, میرا ہوم ورک اتنا بھی خراب نہیں ہے. اور اس وقت انڈیا کی 29 ریاستیں تھیں. کشمیر کا سٹیٹس اگر بحال ہو جائے ایز اسٹیٹ تو وہ بھی 29 دوبارہ ہو جائیں گی. تو یہ لیول ہے ہمارے سینئر جرنلسٹوں کا, ہمارے ایکیڈیمکس, ہمارے ڈپلومیٹس, ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا نالج ہوتا ہے کشمیر کے اوپر. بڑے بڑے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے, ایمبیسڈر لیول کے, ایکیڈیمک لیول کے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کا نیریٹو کیا ہے اس پہ, اور وہ کس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں آپ کی ان باتوں کو. وہ پاکستانی سورسز کو کوٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں نے اپنے سورسز نہیں پڑھے ہوتے, وہ حیران ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے جی کنٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. بھائی کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ان کا فیورٹ آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ جی کنٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. مثلا سردار شوکت حیات نے وہ لکھا ہے اپنی بایوگرافی میں کہ جی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آئی کہ آپ کشمیر لے لیں اور حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں. سمپل سی بات ہے یار, کنٹیکسٹ کہاں سے آ گیا اس میں؟ دا اسٹوری اٹ سیلف ٹیلز یو دا ہول تھنگ. وہ کہتے ہیں میں گیا لیاقت علی خان کے پاس اور میں نے کہا کہ جی یہ آفر آئی ہے اور اچھی آفر ہے, آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو,
کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے وہ چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. اب میں نے وہ سردار مسعود صاحب کا انٹرویو کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کنٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا اس کا. اور کیا کنٹیکسٹ ہے بھائی اس کا؟ اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. پھر میں نے ان کے اپنے دادا کے بھائی, چھوٹے بھائی تھے سردار ابراہیم, دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف اے جے کے, ان کی کتاب کا ریفرنس دیا, اینڈ آئی تھنک ہی واز ناٹ اویئر آف دیٹ. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے لیاقت علی خان نے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ انڈیا سے سردار پٹیل کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ آپ کشمیر لے لیں, حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, اس میں دخل اندازی نہ کریں. تو میں نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی آفر ہے, آپ فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ملک غلام محمد نہیں مانتا, تم جاؤ اس کو کنونس کرو. وہ کہتے ہیں جی میں ان کے پاس گیا, بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی, بٹ ہی ڈڈ ناٹ بج این انچ. وہ ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ جی حیدرآباد دکن سے سونے کی اینٹیں لایا کرتا تھا ایک ایڈونچرس پائلٹ تھا سڈنی کاٹن نامی, اور وہ اینٹیں کراچی لائی جاتی تھی, اور ان اینٹوں میں غلام محمد کا حصہ ہوتا تھا جو فائنانس منسٹر تھے اس وقت. اینڈ ہی رائٹس کہ دس از ہاؤ وی لاسٹ کشمیر. تو ہمارے اتنے کشمیر کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں, کتنی دیر امبیسڈر رہے, اور ہمارے امبیسڈر تو ہر جگہ ان کو کشمیر کی بات کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود پاکستانی سورسز کا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں لکھی گئی کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا ہے. بالکل, وہ گاٹ دا پوائنٹ. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں شکیل چور صاحب, ایک پاکستان کا بھی موقف ہے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ایک ممبئی ہوا, ایک اڑی ہوا, ایک پلوامہ ہوا, ایک پہلگام ہوا. 20 سالوں میں 4 انسیڈنٹ ہوئے. 20 سالوں میں 4 انسیڈنٹ ہوئے. اور آپ نے اس خطے کے 2 ارب لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا. ٹھیک ہے, پاکستان میں اندر اس وقت جو پاکستان کے اندر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, پراکسیز کو دیا جا رہا ہے, جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کروائی جا رہی ہے, وہ اس کا کیا جو رسپانس ہے بھارت کے پاس؟ فار ایگزامپل انڈیا کے اندر ٹوٹل 25 لوگ جو یہ ہوئے پہلگام میں, جس کو کنڈیم کیا ہم نے کئی دفعہ, دیٹ از این ایکٹ آف ٹیررزم. نو بڈی ہیز اے رائٹ فار وٹ ایور دا پری ٹیکسٹ کہ آپ جا کے معصوم لوگوں کو جو ٹورزم کرنے آئے ہیں ان کو جا کے آپ مار دیں فار وٹ ایور ریزن. یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوتی ہے, جس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کو جس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے, یہ پاکستان کہہ رہا ہے نا, یہ کوئی اور تو نہیں کہہ رہا. اس کا کیا جواب ہے جب پاکستان کے اندر ایک سال میں 1,000 بندہ مارا جائے, جس کو امریکنز یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنر ہیں اور فینومینل پارٹنر ہیں, آپ کا تو بڑا کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم ٹیررزم سے لڑنا چاہتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے فریڈم اسٹرگل کو ٹیررزم سے ایکویٹ کر دیا. کیا انڈیا کی اور امریکہ کی فوجوں نے آج تک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کٹھے مل کے کیا دنیا کے کسی کونے میں؟ Have they fought against Al-Qaeda or have they fought against Islamic State ever? کیا کبھی انڈیا کی آرمی یا لا انفورسمنٹ یا سیکورٹی فورسز نے امریکہ یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ مل کے القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے؟ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے. امریکی اگلے دن بھی کہہ رہے تھے ہمارے پارٹنر ہیں, ہمارے ملک کے اندر روز دہشت گردی ہو رہی ہے, 92,000 بندہ مار گیا. وہ کہتے ہیں 4 ایونٹ ہوئے ہیں, جس کی ایک ڈومیسٹک پریٹیکسٹ ہے کہ وہ ایونٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی ایک جو رائٹ ہے وہ سلب ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگوں وہ انڈیجنس لوگ ہیں, پاکستان تو نہیں کہہ رہا یہ ہم کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے چور صاحب؟ چیمہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم فریلی واقعی ان ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں؟ ہماری اسٹیٹ یہ الاؤ کرتی ہے کہ ہم ایک آنیسٹ ڈائلاگ کسی بھی چینل پہ, سوشل میڈیا ہو, مین اسٹریم میڈیا ہو, کر سکتے ہیں؟ تو سر 1993 کا جو تھا بمبئی پہ اٹیک, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آنیسٹلی بتائیے گا. دیکھیں چور صاحب, بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ میرے سے آپ 1993 پہ آ گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بات کر سکتے ہیں. میں نے ماضی میں بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جب ہم نے جہاد افغانستان بند کیا, ہم نے جہاد کشمیر کی طرف چلے گئے. دیکھیے کوشچن یہ نہیں ہے کہ ہم انوالو نہیں رہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے, دیکھیے ہمیں سمجھنا چاہیے, دس از ناٹ دا کوشچن وی ہیو ناٹ بین انوالوڈ یا ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹ کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے اس کی, دیکھیں فوج یہ کہتی ہے یا میں نے جو سنا ہے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ اس کی روزانہ قیمت بھر رہے ہیں اپنے خون سے جو سر غلطیاں. جی the point is
کہ جو غلطیاں کی ان کی قیمت خون سے دی گئی ہے، ایک بات. اور دوسری ہے اس کو دنیا میں گلوبلی بھی ہمیں جو کچھ ہوا یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن، یہ پوائنٹ نہیں ہے، وہ ایک ہم ایک اور بحث ہے. لیکن یہ جو پاکستان کا موقف ہے کہ آپ پچھلے 15 سال سے 10 سال سے ایک ایکٹیو دیکھیں، امریکنز افغانستان سے چلے گئے بٹ ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے از دیر. ابھی مائیکل کوریلا نے کہا ہے کہ ان کا 1,000 بندہ پچھلے سال میں مارا گیا ہے. انڈیا کہتا ہے جی کہ یہ ڈومیسٹک جن لوگوں کے گھر انہوں نے جلائے ہیں ادھر پہلگام میں یا گھر توڑے ہیں، ابھی تک بندے بھی خیر نہیں ملے. لیکن پوائنٹ یہ بندے بھی نہیں ملے، سارا کچھ ہوا، پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا، 1,000 بندہ پاکستان میں مر گیا ہے دہشت گردی کی جنگ میں. مائیکل کوریلا وہ سینٹ کام کا چیف کہہ رہا ہے. لیکن دا پرابلم از کہ کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے تو وی ہیو، اب ہمیں یہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کا بھی تو ایک نیریٹو ہے چور صاحب. جی چیمہ صاحب، بات یہی ہے نا، سیکوینس کو دیکھیے پلیز، کہ پہلے کس نے یہ کام شروع کیا نان سٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنے کا؟ ہم نے سر اکتوبر 1947 میں یہ کام شروع کر دیا تھا. لیٹس بی آنےسٹ، وہی بات ہے، آنےسٹی جب تک نہیں ہوگی وی کی ناٹ ریچ اینی کنکلوژن. اس لیے کہ آپ نے کہا 2 ارب لوگوں کا فیوچر سٹیک پہ ہے، تو اٹ کالز فار آنےسٹی، اٹ کالز فار ٹروتھفلنس. تو سر کشمیر پہ اٹیک جو تھا ٹرائبل سے کروایا گیا، اب تو پاکستانی اوپنلی مان لیتے ہیں، کتابوں میں آ گیا ہے کہ اس میں اسٹیٹ انوالو تھی، اور اس نے کتنی قتل و غارت کی یہ وہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. مسلمانوں کو بھی لوٹا، سکھوں کو بھی لوٹا، اور ہندوؤں کو تو جو بھی کیا. بارہ مولہ میں دیکھ لیجئے کیا کیا. جنرل اکبر کی کتاب دیکھ لیں، جنرل سراف جو تھے اپنا جسٹس سراف کی کتاب دیکھ لیجئے. سو کتنی قتل و غارت ہم نے اکتوبر 47 میں کی. میرے اپنے ایک عزیز سے میں یہ بات کر رہا تھا، ہی ریفیوز ٹو بلیو دس، کہتا ہے پاکستان کو تو ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے تھے تو کیسے کر دیا اس نے. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ سر. یعنی چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے پنگے لیتے رہے ہیں، تو ہماری اپروچ پرو پیس نہیں رہی انفارچونیٹلی. اس سے بھی پہلے آپ دیکھیے جوناگڑھ کی ایکسیشن ہم نے قبول کی، انڈر وٹ لاجک؟ ہم اپنے لوگوں کو بھی سچ نہیں بتاتے تاکہ وہ اسی پمبل پوسے میں رہیں، ایموشنل طریقے سے سوچیں، اور کوئی گورنمنٹ بھی پیس کی بات کرے تو اس کو خطرہ ہی رہے کہ یار یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو سر بلوچستان کی بھی بات ہے، دیکھیے خود میں نے جمالی صاحب سے یہ سنا کہ میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں گیا جنرل مشرف کے پاس، پریزیڈنٹ مشرف کے پاس، اور میں نے کہا سر آپ اگر 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی کال کر دیں بگتی کو تو ہی ول بی ان اسلام آباد ٹمارو. تو اس پہ مشرف صاحب نے کہا اس کو کہو وہ مجھے فون کرے. اس نے کہا سر میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں، وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ انیشیٹو لیں گے ہی ول ریسپونڈ ٹو یو ان اے پازیٹیو مینر. آئی ایشور یو وی ول سارٹ اٹ آؤٹ. مشرف ریفیوز ٹو میک ون فون کال. سر آج ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے جی، اس میں جی یہ بھی ملوث ہے، یہ بھی ملوث ہے. یہ سر یہ آگ ہم نے خود لگائی. تو اس اور میں انڈیا ہم کا کوئی ہم کردار سر نہیں ہے، سر آپ گزارش سن بتائیں. لینا سر، اگر ہے بھی انڈیا کا کردار، سر شروع کس نے کیا یہ پروسیس؟ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود آپ 6 گنا چھوٹے ہیں ان سے آبادی میں، ریسورسز میں، لیکن آپ جو ہے پرو پیس نہیں رہے. نہیں آپ نہیں دیکھیے نا، میں پہلا ٹیررسٹ انسیڈنٹ پہلا کون سا ہوا، دوسرا کون سا ہوا. اب دیکھیے ایک انڈین سٹیزن، عام ایک انڈین سٹیزن ہے، وہ اپنی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ یار چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پاکستان اتنا کچھ کرتا ہے، آپ کیوں نہیں چھوٹا کرتے؟ ملک سے کیا مراد ہے؟ سر پاکستان کی آبادی دیکھ لیجئے، ریسورسز نہیں، دیکھ لیجئے. چھوٹا ملک سے مراد یہ ہے دیٹ دا کنٹری ڈزنٹ ہیو اے رائٹ ٹو ایگزسٹ. رائٹ ٹو ایگزسٹ نہیں، رائٹ ٹو، سر میری سال سن لینا بات. ڈاکٹر رائٹ. صاحب میری بات سنیں، جی جی مجھے صرف ایک جو آپ کی بات سے میں کنکلوژن نکال رہا ہوں وہ جی یہ جی ہے کہ اگر آج انڈیا پاکستان میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں تو آج یہ کہہ رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان. آپ ایک ایوریج انڈین کے طور پہ سوچئے، پٹ یور سیلف ان دی شوز آف این ایوریج انڈین. وہ اپنی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار پاکستان جو ہے چھوٹا ملک پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کیا؟ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے کیا؟ آبادی ہماری کتنی ہے، ہمارے ریسورسز کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہماری اپروچ پرو پیس نہیں رہی، اینڈ وی نیڈ ٹو بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. میں کہتا ہوں جی آپ کی بات ٹھیک کر لیں، میں کہتا ہوں اب جو مشرف میں ہوا، جو پیچھے ہوا، جو اس سے پیچھے ہوا، وہ ایک ہسٹری ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ہم بات تو آج کی کہہ رہے ہیں نا چور صاحب. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں گے تو ہم بہت سارے سوالوں کے جواب شاید نہیں ڈھونڈ سکیں گے. میں آپ کی بات سے ایگری، دیکھیں میں نے تو شروع میں ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر کو استعمال کیا فار گیٹنگ سو مچ آبجیکٹیوز.
لیکن گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے یہ جو موجودہ پچھلے کم از کم میں پچھلے کو 15 18 سال 20 سال سے یا جو ایٹ لیسٹ جانتا ہوں یا پڑھا جب ہم تھوڑا سا سمجھنے لگے پڑھنے لگے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان نے یہ کیا, کوشچن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جب تک ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو دین نیشنز گو فار ڈفرنٹ کائنڈ آف چوائسیز, وہ کرتی ہیں, کوئی غلط ہو جاتا ہے کوئی صحیح ہو جاتا ہے, یہ سب کو پتا ہوتا ہے, اس میں آئی بلیو ان دس. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر انڈیا پاکستان کے اندر آپ نے کہا جی کہ یہ جو بلوچستان والا واقعہ ہے اس میں بھی پاکستان کی غلطی ہے, مان لیا پاکستان کی غلطی, میں اس بات پہ بھی وہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جنرل مشرف should magnanimity. The question is کیونکہ دیکھیں لیڈر کو میگنانیمٹی دکھانی پڑتی ہے, لیڈر از اے لیڈر, وہ کسی ایک ٹرائبل لیڈر کے ساتھ وہ اس پر نہیں جا سکتا, لیڈر کا کام ہے میگنانیمٹی شو کرنا. وہ ایک سیپریٹ سوال ہے جو ہم نے وہاں پہ کیا, بٹ دا کوشچن ریمین چور صاحب کہ آج پاکستان یہ چیز فنڈامنٹلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے میں بھارت کا کردار ہے, ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فنڈنگ دی جاتی ہے, ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, سارا کچھ کیا جاتا ہے ان کو. دا مومنٹ ٹیررزم ایکٹ کا بلوچستان میں ہوتا ہے انڈین میڈیا فورن, یہ پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا, مطلب میں نہیں اپنے آپ سے کہہ رہا, اس کا کیا حال ہے. کیا ہم اگر ایک انسیڈنٹ فار ایگزامپل لیٹس سے ممبئی ہوا تو 2000 ممبئی یہاں پہ ہو چکے ہیں چور صاحب, 2000 ممبئی یہاں پہ ہو چکے ہیں, پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم کسی کنکلوژن پہ جی لے کے چیمہ صاحب ایک تو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے تو کیا اس کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں. میں نے نہیں کہا کہ ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے, اس کی اپروچ پرو پیس ہونی چاہیے تھی, پنگے لینے والی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور نہیں جو یہ آپ دیکھیں سن when لینا میری بات, پلیز سن لینا, آئی ہرڈ یو کمپلیٹلی. تو سر بات یہ ہے جب تک ہم سیلف کرٹیسزم نہیں کریں گے, سیلف ریفلیکشن نہیں کریں گے, یہی مناظرہ بازی والی اپروچ رکھیں گے تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پاسٹ تھا, سر پاسٹ کہاں کٹ آف ڈیٹ کہاں آئی ہے سر. 2004 میں جنرل مشرف نے لکھ کے دیا پرائم منسٹر واجپئی کو کہ ہم نہیں کریں گے کہیں ٹیررسٹ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, پاکستانی ٹیریٹری سے نہیں ہوگا. کین یو آنےسٹلی سے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوا واقعہ انڈیا میں؟ دیکھیں چور صاحب میں پھر دیکھیں میں آپ کی بات سے دیکھیں میں کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ حکومتیں بہت کچھ کرتی ہیں, سوال یہ نہیں ہے چور صاحب. وہ تو اگر شرم الشیخ میں جب منموہن سنگھ بھی ایک میسج لے کے گئے تھے پاکستانی وزیر اعظم کا کہ میں جا کے وہاں پہ اپنی پارلیمنٹ سے پوچھوں گا اور کہوں گا کہ بتاؤں گا کہ بلوچستان میں کیا ہوا اور ہمارا اس میں ہاتھ ہے کہ نہیں ہے, آج تک انہوں نے نہیں بتایا. پاکستان بھی تو یہ چیز کہتا ہے نا. سوال یہ ہے چور صاحب اگر 2004 کی بات کروں, میں 8 کی بات کروں, 10 کی کروں, 14 کی کروں, 20 کی کروں, تو میں کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا چور صاحب. آپ اگر سیلف ریفلیکشن کا آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, اگر سیلف ریفلیکشن کو اس چیز میں لینا ہے کہ قصوروار پاکستان ہے تو دیٹس فائن, آپ نے قصوروار پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا, پاکستان قصوروار بھی ہو گیا, میں آپ سے اس سے بھی ایگری کر لیتا ہوں. موو آن کیسے کرنا ہے بھائی, پاکستان کہہ رہا ہے میرے گھر میں روز ممبئی ہوتا ہے, جسے فار ایگزامپل یہ اگلے دن جب یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو فنڈنگ کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ روز ممبئی ہے, یہ پاکستان کا نیریٹو ہے, آپ کو بھی پتا ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ اب کہاں سے آگے جانا ہے, جانا کہاں پہ ہے. اچھا چیمہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان میں سپورٹ کر رہا ہے, کے پی کے میں کر رہا ہے, بلوچستان گورنمنٹ میں آف کر رہا ہے, پاکستان کہہ لیکن رہی ہے, گورنمنٹ آف نہیں سر آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا اس کو, یو آر انڈورسنگ دیٹ پوزیشن. میں گورنمنٹ ایسے ہی ہے جس طرح آپ انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں اسی طرح پاکستان کے نیریٹو کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو سر آپ جو جو سپورٹ انڈیا آپ سر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو, مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ آپ تک لے کے آ رہا ہوں. سپورٹ کرنا وہ ایک سیپریٹ سوال ہے, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, سپورٹ کرنا بات کی بات ہے. سر میں بھی انڈیا کا جو نیریٹو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے موقف کو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی سیمنٹکس. بات سر یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان نہیں کر رہا. از دیٹ یور پوزیشن؟ دیکھیں میری یہ پوزیشن یہ ہے جو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم صرف کشمیر کے ایشو کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل اینڈ مورلی سپورٹ کرتے ہیں, ون تھنگ. سیکنڈلی
اگر کشمیر کے اندر کوئی انڈیجنس اسٹرگل ہو رہی ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر کرتے ہیں تو ان کا یہ حق ہے. یہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگوں سے سنا ہے. یہ کشمیریوں کا حق ہے ان کی اپنی سپورٹ کرنا. دیٹ یہ دو باتیں ہیں. ادر دیٹ کہ پاکستان ان کو کوئی ویپنز دے رہا ہے, یہ کوئی بات پاکستان نہیں کر رہا. ہاں, پاکستان دو چیزیں کر رہا ہے, ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل, اینڈ سیکنڈ اگر انڈینز, اگر کشمیری اپنی کوئی اسٹرگل کرتے ہیں تو اس میں ان کو حق ہے, بیکاز وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, سو اینڈ سو, اس کے پیچھے جو بھی ہے. سو یہ ہے موقف. جی چیمہ صاحب آپ ایک ویل انفارمڈ آدمی ہیں, آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, آپ کا ذاتی علم کیا ہے, آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ کیا پاکستان نے ملٹریلی سپورٹ کیا ہے اس ملیٹنسی کو 89 میں جو شروع ہوئی کشمیر میں, کہ نہیں کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن مجھے نہ دیجیے, مجھے پتا اس کا. آئی وانٹ ٹو نو میں یور تو پرسنل اوپینین. میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں آپ کو, آپ نے سوال ہی نہیں سنا, میری بات ہی نہیں جی سنی. جی جی میں نے کہا جب ہم جہاد افغانستان سے فارغ ہو گئے ہم تو جہاد کشمیر میں بزی ہو گئے. تو جی جی. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, آپ نے سنا نہیں میری بات. تو سر وہ سپورٹ جو تھی پاکستان نے کب ختم کی, کر دی ہے ختم اب؟ دیکھیں, آپ نے سنا نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ کہہ رہے سر ہیں کہ میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن مجھے پتا ہے, پلیز میں گیو می یور آنےسٹ اوپینین. دیکھیں میری اوپینین یہ ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک پولیٹیکل اینڈ مورل, تو مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے, اس سے زیادہ تو مجھے نہیں پتا. اگر آپ کو پتا تو آپ بتا دیں. سر آئی تھنک یو آر مچ مور انفارمڈ دین دیٹ. گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن میں روز اخبار میں پڑھتا ہوں, روز ٹی وی پہ سنتا ہوں. آپ کی جو اوپینین ہے دیٹ میٹرز ٹو می مور دین دی گورنمنٹ آف پاکستان پوزیشن. آپ نہیں, کی میری انفارمیشن کیا ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان, سر سن لیں پلیز, ہیئر می آؤٹ. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ملٹری سپورٹ دیتے تھے ملیٹنسی کو کشمیر میں, وہ کب ختم کی؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ کب شروع کی اور کب ختم کی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان نے جب جہاد کشمیر شروع ہوا اس میں پاکستان ہیز بین فنڈنگ آل دیز گروپس. یہ ماضی کی ایک ہسٹری ہے, ہمیں پتا ہے اس سے, وی نیڈ ناٹ ٹو گو انٹو دیٹ. لیکن فار کوائٹ سم ٹائم, یہ کب ختم کی مجھے نہیں پتا, لیکن فار کوائٹ سم ٹائم پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر کسی قسم کی جو ملیٹنسی ہے اس کو کوئی ویپنز یا وہ چیز نہیں دے رہا, نہ کوئی ٹریننگ نہ وہ. ہاں, پاکستان یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں, ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل, اینڈ جو کشمیری کر رہے ہیں دے ہیو اے رائٹ فار دیٹ بیکاز ان کی ٹیریٹری پہ قبضہ ہے, وہ ایک ہسٹری ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. سو یہ ہے موقف. سو میں تو صرف سمپل آپ سے چور صاحب یہ پوچھ رہا تھا, آپ نے بات میری طرف لے آئے, میری طرف بے شک لے آئے, سو بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں روز ممبئی ہوتا ہے, اب کیا کرنا ہے یہ جو پاکستان میں روز ممبئی ہوتا ہے اس کا. سر گزارش یہی ہے نا کہ ہم جب آنےسٹلی بات کریں گے کہ بھئی نہ پاکستان میں ممبئی ہو نہ انڈیا میں ممبئی ہو. اب کشمیر پہ آپ نے کہا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, اسٹیٹ آف پاکستان کو, آپ جیسے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کشمیر کے لیے ہم کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. آر وی آج ریڈی ٹو رسک پاکستان فار دا سیک آف کشمیر؟ کیا ہم حل کیا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیے, کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی, کم از کم ہمارے دو انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوگی, تو پوری قوم کا کنسنسس کیسے ہو سکتا ہے اس پہ؟ آپ بتائیے کشمیر کے لیے پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ کیا کشمیر, دیکھیں آپ دیکھیں جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورلی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈسپائٹ دا فیکٹ, سنیں, جب انڈیا کے اندر سے روز سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے, ہم آزاد کشمیر پہ حملہ کر لیں گے, کبھی پاکستان نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم آزاد کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کر دیں گے اور اس کو حملہ کر کے لے لیں گے. امت شاہ, راجناتھ سنگھ نے کیا یہ الفاظ نہیں کہے کہ یہ کشمیر ہم نے لے لینا ہے, یہ اس کے اوپر تو ہم نے حملہ کرنے لگے ہیں, یہ تو ہم نے لے لینا ہے؟ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے, یہ بھی 2-4 ماہ کی بات ہے. مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کے کسی ملٹری یا پولیٹیکل بندے نے یہ کہا ہو. ابھی فار ایگزامپل انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ ایک اسپرچول لیڈر سے ملے تو انہوں نے کہا گیو می کشمیر, مجھے کشمیر چاہیے. ٹھیک ہے, سو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم نے فوجی طور پہ حملہ کر کے تو مقبوضہ کشمیر لے لینا ہے. ہم تو یہ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل. میں تو کہہ رہا ہوں چور صاحب یہاں سے آگے کیسے جانا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے روز ممبئی ہوتا ہے یہاں پہ. گزارش سر چیمہ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم ایک سیشن جو ہے نا کشمیر پہ رکھنا چاہیے. آپ کی میں ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تو بسم اللہ. بون آف کنٹینشن سر بیسک کشمیر ہے, ٹھیک ہے نا؟ یس
यस। تو مجھے یہ بتائیے آپ کی ذاتی رائے میں کشمیر کے ایشو کا کیا ریزولوشن ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے بغیر یہ جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کی ذاتی رائے میں جاننا چاہ رہا ہوں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو حل ہوگا تو پاکستان میں دہشت گردی بند ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نان سٹیٹ ایکٹرز یوز ہوتے رہیں گے, اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے, کشمیر ہے. آپ بھی کہتے ہیں, ہمارے ہر روز کہتے ہیں جی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ ہم جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا امن نہیں ہو سکتا. اور سر یہ پہلگام کے بعد بھی عبد الباسط صاحب کا ایک ٹویٹ تھا 29 اپریل کا, ہمارے ہاں تو باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. نجم سیٹھی جیسے بندے نے بھی کہہ دیا جی فالس فلیگ آپریشن ہے. اور ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی ویئر از یور ایویڈنس فار دس. انڈیا کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو کہ انہوں نے ایویڈنس نہیں دی, آپ نے فالس فلیگ آپریشن کی کیا ایویڈنس دی ہے؟ میں نے ان کا ابھی جو وہ تو انٹرویو انڈیا کیا, نے بھی نہیں دی کہ پاکستان نے کروایا ابھی تک، نہ انہوں نے سر بندے پکڑے، نہ انہوں نے الزام لگایا، ایویڈنس سر تو انڈیا نے بھی ہیئر دی. می آؤٹ. ابھی میں نے جو ان کا انٹرویو کیا سردار مسعود خان کا, ان سے میں نے یہی بات کی. میں نے کہا سر انڈیا پہ وہ الزام لگاتے ہیں, انڈیا پہ وہ کہتے ہیں جی انڈیا نے ایویڈنس نہیں دی. بھائی آپ نے کون سی ایویڈنس دی؟ پوری قوم کا کنسنسس ہے, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, اسٹیٹ بھی کہہ رہی ہے, میڈیا بھی کہہ رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے جی یہ فالس فلیگ تھا. اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ نہیں. ایک ایلیگیشن جو انڈیا پہ آپ لگا رہے ہیں وہی کرٹیسزم آپ پہ لاگو نہیں ہوتا. چور صاحب پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ کلبھوشن یادو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا اور اس کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ روکا ٹوکا. ایران کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی. سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا نے پہلگام ہوا تو چور صاحب انڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ بندے پکڑتے، کہتے کہ یار یہ بندے ہم نے پکڑے، ان کا پاکستان سے یہ کنیکشن تھا، یہ بات ہوئی، یہ فنڈنگ ہوئی، یہ جو ایک چیز لاجک بنتی ہے انہوں نے. اور آپ کو پتا چور صاحب پاکستان نے جب انڈیا نے ایف آئی آر درج کروائی تو ایونٹ کے 12 منٹ بعد تو ایف آئی آر درج ہو گئی کشمیر کے اندر. یہ بھی پاکستان کرٹیسزم کرتا ہے. سو میں اس چیز سے بھی میں نہیں جانا چاہتا ہے اس کو. میں تو چاہتا ہوں کہ لایا عمل کیا ہے، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں روز ممبئی ہوتا ہے اور ہمیں دنیا اس میں ہمیں ریسکیو کرے، انڈیا کو روکے. دیکھیں آپ کی بات، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان ہیز آلویز بین انوسینٹ. ملک کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، کیا بھی ہے، سارا کچھ ہے. میں تو اس چیز میں تو وہ جسے جو آپ کا بیسک پوائنٹ ہے میں تو اس سے بات سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگر صرف یہ مان لیا جائے کہ جی ماضی میں پاکستان کرواتا رہا ہے تو آج انڈیا کو حق ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، کیا یہ لاجک ٹھیک ہے؟ سر یہ ماضی والا آرگیومنٹ جو ہے نا یہ بڑا ہی فلاڈ آرگیومنٹ ہے یہ کہ آپ ہی دے ماضی میں کرتا رہا. رہے سر اس نے بھی کہا, شہری رحمان نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا جی پاکستان از اے چینجڈ کنٹری. سر کب چینج ہوا؟ کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے انکار کے بعد؟ تو سر یہ بڑا اہم ایشو ہے. آپ جیسا ویل انفارمڈ آدمی وہ بھی اگر اس سے کنی کترا رہا ہے, ایویڈ نہیں کر نہیں رہا ہے اس نہیں. کو, تو سر آپ بتائیے نا کہ کب پاکستان نے فائنلی فیصلہ کیا کہ بھئی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. میں ایک اور سوال آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں چور صاحب. جی جی. آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان یور اوپینین کب پاکستان نے لاسٹ ٹائم انڈیا میں حملہ کیا یا کروایا ہے تھرو نان اسٹیٹ ایکٹ؟ یہ پہلگام والا پاکستان کی جاب تھی؟ سر میں نہیں کہہ رہا پاکستان کی جاب تھی, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں تو کہ پھر آپ کا آپ جو, ایم سر کیا میری ہے؟ بات سن لینا, میری بات سن لینا پلیز. ابھی خزدار میں ایک واقعہ ہوا, جعفر ایکسپریس پہ ہوا, پاکستان نے فوراً کہہ دیا انڈیا نے کروایا ہے. What evidence did India give? What evidence did Pakistan, what evidence Pakistan shared with the international community? What evidence did it share with India? اور ممبئی اٹیک جو تھا سر اس پہ انڈیا نے ایویڈنس دی تھی کہ نہیں؟ اس پہ ڈوسیے دیے اور ہمارے فورن سیکٹری نے کیا کہا تھا اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ تو شعر و شاعری ہے. اور ہمارے زید حامد صاحب کیا کہتے ہیں, وہ جی وہ تو امر سنگھ تھا, وہ تو پاکستانی تھا ہی نہیں, وہ تو سکھ تھا, جو اجمل کساب تھا اس پہ تو ٹرائل صاحب کیا تھا نا اگر سر. آپ کو سنیں، اگر تو آپ کو زید احمد کو کوٹ کرنا پڑ گیا نا تو سورس بدلو تسی اپنے زید احمد نو کوٹ کرنا چھڈ دیو. او اگر تسی اونوں اگر تہاڈی ٹاپ پرائیورٹی زید احمد ہے, خود آپ کہتے ہیں خود آپ ریسرچر ہیں, خود آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا سورس کیا ہے اور آپ اپنا سورس زید احمد کو کوٹ کرتے ہیں, خدارا اپنے سورس بدلو. میں بہت دفعہ تانوں سنیا ہے, سورس بدل لو. زید احمد کے علاوہ جس کا مرضی نام لے لیں. میں صرف چوٹ صاحب اتنا کہتا ہوں کہ آپ ممبئی کی بات کی, ممبئی میں مجھے یاد ہے کہ اسٹل آئی تھنک انڈیا سے لوگوں نے آنا تھا پاکستان میں گواہی دینے, وہ نہیں آئے, جو لاسٹ جہاں پہ چیز ٹوٹی جتنا کو مجھے پتا, آئی ڈونٹ نو. ایک تو یہ چیز ہے. میں تو چور صاحب صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ
کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا، چلے میں آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کون سے ایسے 4 ایونٹ ہیں جو پاکستان نے لاسٹ ٹائم کروائے ہیں انڈیا کے اندر، جس کی وجہ سے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل پہلگام، پلوامہ، اری، وٹ ایور جو بھی ہوا، پہلگام اینڈ پلوامہ کو دیکھ لیں. ڈو یو تھنک دس از پاکستان ان سائڈ جاب یا پاکستان نے کروایا یہ؟ ایک تو چیمہ صاحب آپ نے جو بات کی نا زید حامد کی، زید حامد کو سر کون پروموٹ کرتا رہا ہے، کون کس نے اس کو ہارٹ تھروب بنایا تھا پاکستانیوں کا؟ آج تو اس کی ریپوٹیشن کافی ڈیمیج ہوئی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے ہی واز ون آف دا موسٹ پاپولر انٹلیکچوئلز ان پاکستان. ٹی وی چینلز پہ آتے تھے اور ان سے کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا، ان کی تعریفوں کے پل باندھنے پڑتے تھے. اور کس ادارے نے ان کو سپورٹ کیا؟ یہ جو اسپیسیفکس ہے نا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز اسپیسیفکس. آپ سر میں گزارش یہی ہے کہ جب تک ہم آنےسٹلی اپنا جائزہ نہیں لیں گے کہ یار ہم نے کیا غلطی کی، انڈیا نے کیا غلطی کی، تو اس وقت تک اس کا کوئی حل نکلے گا نہیں. ہم مناظرہ بازی میں نہ پڑیں، ہم یہ دیکھیں کہ یار ہم نے غلطی کی. کشمیر پہ میں نے آپ کو کہا، کشمیر آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا، آپ نے نہیں لیا. ہمارے لیڈرز جو تھے، why did they fail to foresee the consequences of their actions? And they were not ordinary leaders, they were the founding fathers. اور چور سر صاحب جناح صاحب کو سر سن لیں پلیز، اے جی نورانی جو ہے ہی واز این ایمیننٹ ایکسپرٹ آن دا کشمیر ایشو. 64 میں انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی کشمیر پہ. ان کی جو کتاب ہے دا کشمیر ڈسپیوٹ، جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2014 میں چھاپی، اس میں انہوں نے لکھا کہ نومبر 47 میں جناح صاحب کو آفر دی گئی کہ ہم تینوں سٹیٹس میں پلیبیسائٹ کروا دیتے ہیں، حیدرآباد دکن میں بھی، جونا گڑھ میں بھی، کشمیر میں بھی. جناح صاحب نے انکار کر دیا. تو سر اف یو مس دا بس یو مس دا بس. اب چلے آپ ایک غلطی سراب کے ہماری پیچھے، ہے، اگر آپ سر اب سراب کے پیچھے، مراج کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں، 78 سال اس طرح گزر گئے ہیں، 78 آئندہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، تو پھر ہم غلطی چھوڑ دیں ہماری ہے. پیس کی بات کرنا سر. چور صاحب غلطی پاکستان کی لیڈرشپ کی ہے، آپ کی بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں، بات ختم ہو گئی. دیکھیں ون آف دی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف ریڈنگ ہسٹری از یو آلویز اسٹے ان دا ہسٹری اینڈ یو اسٹے ان ڈیکڈز بیک. یو ڈونٹ وانٹ ٹو موو آن. میں نے دیکھیں دا ریئل تھنگ از کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے یا آپ کے پاس 10 سورس ہیں، پر دیٹ ڈز ناٹ گیو یو کہ آپ سارا ٹائم ماضی میں بیٹھے رہیں. A lot which is going on today and a lot which is happening tomorrow and a lot which has happened in the recent past. So the question is جانا تو آگے کی طرف ہے چور صاحب. میرا صرف ایم یہ ہے، میں یہ نہیں دیکھیں ون مسٹ بی. آپ نے مجھے جواب نہیں دیا بائی دا وے کہ پاکستان انوالو رہا ہے یہ پہلگام میں اور پلوامہ میں. انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ ہم انوالو ہیں. They have a right to say whatever they want to say. But the question is move on کیسے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ we should conclude the discussion here and ہمیں ایک second discussion اس پہ کرنی چاہیے. بہت ساری باتیں چور صاحب جو ہیں وہ you have always been very good inspiration and source of learning for young people, particularly for me as well. آپ کا جو نیریٹو ہے اس میں بڑی جان ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دا ریئل تھنگ از کہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. اگر ہم ہسٹری کے باتوں کو کوٹ کرتے رہیں گے تو obviously ہسٹری از ناٹ گڈ. اگر آپ پاکستانیوں کی بات لیں گے وہ بھی کوئی 10 چیزیں ایسی کوٹ کریں گے، انڈیا کو پکڑیں گے وہ بھی 10 چیزیں ایسی ماضی کی لے لیں گے. دا تھنگ از کہ وہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اور پاکستان اور بھارت کو انٹل اینڈ انلیس کے جو ماحول وہاں پہ بن چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی میں کہہ لیتا ہوں، میں ون سائڈڈ بات نہیں کرنا چاہتا، جو ماحول وہاں پہ اور جو ماحول یہاں پہ ہے. آپ نے جنرل باجوہ کا ذکر کیا، انہوں نے چیزیں بہت بہتر کی، تو عمران خان نے تباہ و برباد کی، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پاکستان گیا تو مجھے پھر 11 سال میں میرے پاس امپیونٹی ہے، میں جو مرضی کرتا رہوں اور کہتا رہوں، دیٹ از آلسو رانگ. سو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہم چھوٹا ملک ہیں، لیکن ہمیں پاکستان کی ایک پالیسی بڑی کلیئر ہے چور صاحب، ڈکٹیٹ نہیں کوئی کر سکتا ہمیں، ہم کسی کو پولیس مین نہیں بننے دیں گے، یہ سارا جو مرضی کرتے ہیں. میرا خیال ہے موو آن کرنے کی پلاننگ ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ جب ہم نے کنورسیشن شروع کی تو اکثر مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے آگے کا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے، فیوچر کی بات کیا کرنی ہے. اینڈ میرا مقصد یہی تھا کہ آپ جیسے ایکسپرٹ اینڈ سیزنڈ اکیڈیمک اینالسٹ سے بات کرنے کا کہ ہم آگے کا کوئی راستہ اختیار کریں. تو آئی تھنک وی شوڈ کنکلوڈ دا ڈسکشن ہیئر. لیکن آپ کچھ کہنا چاہیں 120 میں؟ جی جی چیمہ صاحب، بات یہ ہے کہ پاسٹ جو ہے نا، اٹ ڈز ناٹ بیکم irrelevant. جب تک ہم پاسٹ کو سمجھیں گے نہیں، آپ آخر بچوں کو بتاتے ہی ہیں نا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا، تو جب آپ آنےسٹلی بتائیں گے تو ان کا سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہوگا جو آج ہے. تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آپ نے جو غلطیاں کی، جونا گڑھ کی ایکسیشن آپ نے
ilogically accept کی, جو آپ آج اصول بتاتے ہیں کشمیر پہ کہ جی کنٹیگوس ہے, مسلم میجورٹی ہے, تو جونا گڑھ پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے اپنے ایک امبیسڈر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے we ruined our case, eroded کا لفظ یوز کیا, it eroded our case on کشمیر, اور پاکستان showed poor judgment, شاہد امین نام ہے ان کا. تو سر جب تک آپ پاسٹ کو اینالائز نہیں کریں گے, آنےسٹلی نہیں کریں گے, تو آپ فیوچر کا کوئی کورس جو ہے آنےسٹی پر بیس نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی آنےسٹ ود آور ہسٹری, وی ہیو ٹو آنےسٹلی اینالائز کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. مناظرہ بازی سے ہم بچیں. اپنا جب تک آپ خود کو کنونس نہیں کریں گے کہ جی وی نیڈ پیس ود انڈیا, کوئی دنیا کی طاقت پیس نہیں کر سکتی. دیٹ از مائی ریکویسٹ. آنےسٹی کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں, اپنی پالیسیوں کا جائزہ لیں, ہم نے کون سی غلطی کیا کی. اب دیکھیے آپ نے طالبان کی بھی بات کی, احسان اللہ احسان کا انٹرویو کس نے کروایا؟ جیل میں تھا, وہ پکڑا ہوا تھا, اور کہاں ہے آج وہ, کس نے رہا کیا اس کو؟ دیر آر سو مینی انکمفرٹیبل کوسچنس. تو وی نیڈ ٹو آسک انکمفرٹیبل کوسچنس یس بالکل اباؤٹ ٹھیک کشمیر, ہے. اباؤٹ بلوچستان. ٹھیک ہے نا ایوری تھنگ جی؟ ایوری تھنگ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری جی کرتا ہوں. میں جی آئی فلی سپورٹ یور آرگومنٹ کہ ہمیں ہسٹری کو اس سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے, لیکن ہمیں ہسٹری میں بیٹھے بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم فیوچر کی بات ہی نہ کر سکیں. دو چیزیں. سیکنڈلی میں آپ سے یہ بھی 100% ایگری کرتا ہوں کہ انکمفرٹیبل کویشچن پوچھنے چاہیے. اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی جادوگر اس ملک کو چلاتے رہے ہیں چور صاحب, وہ کوئی سارے کوئی نیک پارسا نہیں تھے. ہمیں پتہ ہے ہر جادوگر جو ملک کا بادشاہ رہا ہے, جو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر رہا ہے یا کوئی جنرل رہا ہے, وہ کوئی یہاں پہ کوئی دودھ کی نہریں یا ہمارے لیے کوئی ایسی چیزیں پلان نہیں کر کے کیا ہوا کہ آج ہم جس مشکل میں ہیں. سو یہ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کوئی یہاں کوئی سارے بڑے اچھے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے کوشش کی ایز اے آرمی چیف, تو بہت اچھی کوشش کی, لیکن انہوں نے ایک اور ہمیں پنگے میں ڈال کے چلے گئے. اس سے پہلے رحیل شریف صاحب تھے, وہ ایک اور چیز کر کے چلے گئے. سو یہ کچھ جو لوگ گزرے ہیں, یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب, اب عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے تھے, باجوہ صاحب بات کرنا چاہتے تھے, رحیل شریف صاحب بات نہیں کرنا چاہتے تھے, نواز شریف صاحب بات کرنا چاہتے تھے. ہم تو یہ تو ہمیں پہلے ہی بہت دفعہ ہم یہ باتیں کر چکے ہیں, لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ہسٹری کی ضرور بات کریں, لیکن اس میں فیوچر بھی نکالیں, صرف ہسٹری میں نہ بیٹھے رہیں. اور اصل مقصد یہی ہے, اور میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ انکمفرٹیبل کویشچنس پوچھنے چاہیے, انہی سے راستے نکلتے ہیں. اگر ہم انکمفرٹیبل کویشچن نہیں کریں گے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ ہم ماضی میں بیٹھے رہیں. شکیل چور صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاسٹ میں ہی رہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسٹ سے کوئی گائیڈنس لیں آئندہ کے لیے. دیٹ از اونلی مائی ریکویسٹ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ چور صاحب, تھینک لولی یو جی. ٹاکنگ ٹو یو. ہم نے اس کنورسیشن کو 20 منٹ کا رکھنا تھا, ہماری یہ جی بات ہوئی تھی, اینڈ اٹ ہیز گون ٹو 47 منٹس. تھینک یو ویری مچ, تھینکس تھینک فار یو ویری. لسننگ ٹو مائی ویوز. نہیں, always sir, it's always treat listening you sir. Thank you. تھینک یو سر. Thank- جی چور صاحب ختم ہو گئی.